عرض یہ کرنی تھی کہ جیسے کہ مدنی مراکز کو تعمیرات مکمل کرنے کا ہدف دیا جا رہا ہے نا مجلس کو، تو بعض مرتبہ ایسی شخصیات آتی ہیں وہ کہتی ہیں آپ کے وضو خانے پر یا مسجد کے ہال کے اندر ہم مکمل ٹائل لگوا دیتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ اس پر اگر وضو خانہ ہے تو ہم وضو کی سنتیں، اس کے آداب اور دیگر دعائیں یہ پرنٹ کروا کر ہی جو ٹائل پہ لکھا ہوتا ہے اس انداز میں کریں گے، یا پھر مسجد کے اندر ہے تو اللہ کے 99 نام یا خانہ کعبہ، گنبد شریف، اس طرح تو اس کے بغیر وہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کا ذہن بنائے کس انداز میں کہ وہ اس کے بغیر ہی لگا دیں، چونکہ ہمیں کہا جاتا ہے عالمی مدنی مرکز کی طرز پر ہی ہم نے اپنے مدنی مراکز کی تعمیرات کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کو کتنے ایسے ملی پارٹیاں کے جو بولتے ہیں ہم یہ لکھوا کر ہی دیں گے ورنہ ہم نہیں دیں گے پیسے؟ معلومات میں اضافہ کیجیے ہماری۔ ابھی ریٹرن ہی کوٹ رادھا کرشن میں ایسا ہوا ہے جی، تو کوٹ رادھا راجا کرشن ایک واقعہ ہوا ہے نا جی یہ آپ ایک مقولہ عربی کا الشاذ کل مادو ایک مریدکے میں ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر سننے میں آیا ہے ریجن میں اس سے واقعات ہو رہے ایسا ہیں۔ ہے۔ میرے وہ تعجب ہوتا ہے کہ اس سے دو واقعات ہو گئے، مطلب چلو دو ہوئے نا، ہماری مسجدیں کتنی ہیں گنتی بھی نہیں ہو پا رہی، فیضان مدینہ اتنے بن گئے۔ تو جو ہمارے مدنی مرکز نے ہم کو لکھا ہوا طریقہ کار دیا ہے نا، اس سے اپنے وہ ہٹنا نہیں ہے۔ ایک دروازہ بند، 1000 دروازے کھلے، ایک در بند، 1000 در کھلے، محرہ ہے۔ تو ایسا مجھے تعجب ہو رہا ہے، کوئی اگر ایسا اصرار کر رہا ہے تو اپنی اپنی مرضی کا یہ لکھوائیں گے اور ہم کچھ اور لکھوانا چاہتے ہوں گے تو یوں تھوڑا نظام جو ہے نا وہ پھر ہاتھ میں رہے گا نہیں اپنے، اس لیے اپنے اصولوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کو جو منع کرنا ہے وہ کس انداز میں ہوگی تاکہ وہ بدزن بھی نہ ہو؟ پارٹیوں کو بدزن کرتا کون ہے؟ سر حاجی صاحب یوں ہی لوگ بات کرتے ہیں، میں نہ بھی بولوں تو ان کی خوشامد کرتے ہیں، ہم لوگ جھاڑتے ہیں غریبوں کو۔ ہمارا لیے کہ میرا خیال ہے کہ اس میں تو خطرہ نہیں ہے مجھے کہ ہمارے سہوائی اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے پارٹی کے ساتھ کہ جا اپنے پیسے اپنے پاس رکھ، ہم تو اپنی مرضی کا لگوائیں گے، دینا ہے تو دے، ایسا کوئی بھی نہیں کہے گا۔ تو معذرت وہ محبت سے ہی کرتے ہوں گے میرا خیال ہے۔ اب آپ کو میں الفاظ بتا بھی دوں تو ان کو جا کر کون بتائے گا کہ اگر کوئی ایسا آئے تو اس کو یاد بھی رہے کہ اپنے کو یہ جواب دینا ہے۔ تو چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، پیسے دے نہ دے، سب کے ساتھ پیار محبت اور نرمی سے ہی گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو ان سے بھی کہ ہمارا مدنی مرکز کا جو طریقہ کار ہم کو ملا، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، ہم اس کے پابند ہیں۔ ہاں اس کے ہم پابند ہیں۔ اس لیے آپ ہمیں مہربانی ہوگی آپ کی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دے دیں، ہم جس طرح کریں گے وہ دیکھ لیں، اگر اس میں کوئی شریعت کے خلاف ہم کریں تو آپ بالکل ہم سے پیسے واپس لے لینا، اس طرح محبت سے سمجھا سکتے ہیں، ہم شریعت کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ ایک بار میرے پاس بہت بڑی پارٹی کا نمائندہ، اور اس نے بات اس کی درست تھی، غلط نہیں تھی، لیکن اس کے آدمی نے مجھ سے ڈسکس کی کہ آپ لوگ مطلب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ یا سیدی یا رسول اللہ یہ کہیں۔ وہ کسی میں پارٹی کا نام بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے یا مشہور ہے، بہرحال یہ کہ میں اگر نام لوں نا اس پارٹی کی فرم کا تو شاید کئی لوگ جان لیں گے کہ اچھا یہ پارٹی یعنی اربوں پتی شاید پارٹی ہے، اس کا نمائندہ آیا تھا۔ تو اس نے مطلب مجھ سے بحث کی تھی کہ آپ یا سید یا رسول اللہ کہیں گے تو ہم تعاون کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ خیر میں نے کہا یا سیدی یا رسول اللہ کہنے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن اب ایک ہم صیغہ جاری کر چکے ہیں، اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے جب ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو درود پاک مرتب فرمایا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یہاں لفظ یا سیدی نہیں ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کے ادب میں کوئی کلام کریں گے ہم؟ ان کو ادب نہیں آتا تھا، اب ہم ادب سکھائیں گے کہ یا سیدی کہنا ہی ادب ہے؟ اور علماء کرام ہمارے یا رسول اللہ کہتے آ رہے ہیں، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یہ ہماری ایجاد نہیں ہے،
تو زمانے سے علماء کہتے آ رہے ہیں یا سیدی وہ نہیں بولتے تو کیا یہ سارے بے ادب؟ اب ہم ادب والے نکلے. خیر میں نے جو سمجھ پڑی اب وہ اللہ جانے میرے تو بحث میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, ٹکا ملا نہیں اپنے کو, معافی مشکل. یعنی کہ ہم یوں سب کی ماننے لگیں گے نا تو پھر ہم یار آگے بڑھ نہیں سکتے. کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے, کچھ بولتا ہے. اب پیسے دیتا ہے تو احسان کرتا ہے یار, یا میرے کو دے گا تو پیسے, اگر تو چندہ دے گا تو مجھے تو نہیں دے گا نا, اللہ کے گھر میں ہی لگیں گے پیسے, دین کی خدمت میں لگیں گے. تو اب اس کے لیے اپنی بات ہرو بھرو بنوانا, آدمی مشورہ دے کہ اگر یوں کر لو تو بہتر ہے, اور پھر عاجزی کے ساتھ اپنا جو بھی پیش کرنا ہے وہ پیش کر دے. اور پتہ ہے کہ مطلب یہ کہ ہماری ذات کے لیے نہ ہم اکٹھا کرتے ہیں نہ ہمیں یہ دیتے ہیں. جس دن ہم نے اپنی ذات کے لیے مانگا اس دن وہ تو چلے جائیں گے, یہ بھی چلے جائیں گے. ایک بات ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے مطلب. تو خیر وہ میں نے ان کی بات نہیں مانی. وہ بول رہے میں ادھر سے آیا ہوں, پنجاب سے فلان, جی آیا نہیں. یہ بات ہم مطلب ہے کہ ہم باؤنڈ نہیں ہوتے کہ ہم اب یا سیدی کہا کریں گے اور ایک باقاعدہ اعلان جاری کریں گے کہ اب یا سیدی کہا کرو. پھر دوسرا آئے گا کہ بھئی یہ بھی ادب کا سیکھا ہے, یا حبیبی یا رسول اللہ, تو آپ ایسا کرو کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ, یہ بھی درست ہے. پھر مزید وہ اور بھی ادب کے القابات ہیں, جتنے بولو اتنے کم ہیں. تو پھر یہ سارے عوام کو رٹائیں گے کیسے یار, یہ تو عجیب سا ہو جائے گا نا کہ جو پیسے دے اس کی بات مانی جائے گی, جو پیسے نہیں دے اس کو دھکا مارا جائے گا. ہماری پالیسی یہ نہیں ہے, بلکہ جو پیسے نہیں دیتے کام وہ زیادہ کرتے, جو پیسے دیتے ہیں وہ شاید اتنا کام نہیں کرتے. ان میں شاید ہی کوئی پارٹی بیٹھی ہو, غریب غربے, ان کو کہاں ٹائم ہوتا ہے. مالداروں کو جو ساری ساری رات آپ کی طرح بیٹھے رہیں گے بہت مشکل ہے. یہ شاید آپ نہیں سمجھتے ہوں, مجھے پتا ہے. تو پیسے دیتا ہے جو بھی, ہم پر احسان نہیں کرتا. میں کبھی کبھی بولتا ہوں کہ تمہارے پیسے حلال کے ہیں, 112 بار تمہاری سمجھ میں آئے کہ یہاں نیک کاموں میں پیسے صرف ہوں گے تو ہمیں دینا. اللہ میں دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو پھر بھی لوگ دے ہی رہے نا. اتنا مالداروں کے بارے میں تنقید کرتا ہوں, اگر میرے بیانات آپ لوگوں نے سنے تو بہت کم لوگ تنقید کرتے ہیں, تو صحیح ستھری بات کرتا ہوں. پھر بھی مالدار مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ ہماری خوشامد نہیں کرتا, ہماری بھی اصلاح کے در پہ ہے یہ. الحمدللہ ہم تو سب کی اصلاح چاہتے ہیں اور اپنی بھی اصلاح چاہتے ہیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند پارٹیاں آئی تھی نا, فلاں کو رکھ لو فلاں کو ہٹا دو. اور اراکین شورا, ہاں تو کچھ آئے تھے لوگ, میں نے ان سے کہا اس طرح کی جو گفتگو کا لب لباب, یعنی پوری مرکزی مجلس شورا کو نہیں فلاں فلاں اس کو بدل دو ساری کو. میں نے کہا اب یہ کہ ایک تو آپ ہو گئے, ایک آپ ہو گئے, ایک آپ ہو گئے, 3 تو چلو ہو, کچھ 3 4 5 تھے یہ چلو 3 تو ہیں. دوسرے کو کس کو اپنے کو بنانا ہے رکن. میرا دیکھ رہے تھے, میں دیکھا یار مرکزی مجلس شورا کے اتنے اراکین کتنی محنت سے جمع کیے, آخر ان کا قصور تو بتاؤ کہ میں کیوں سب کو بدل دوں. خیر یہ چلے گئے. ان میں میرا خیال ناراض تو تھے یہ لوگ, کوئی شروع میں سے کچھ افواہیں اور مسائل ہوئے تھے. پھر آخرکار مجھے یاد پڑتا ہے سب کے سب واپس آ گئے. جنہوں نے بیعت توڑی تھی دوبارہ بیعت بھی کر لی. الحمدللہ سمجھ میں آ گیا کہ یار کوئی خالہ جی کا گھر ہے, بندہ بدلنا کیا یہ ڈیگریڈ نہیں ہوں گے؟ میں ان کو بدل دوں گا تو کیا تم کام کرو گے؟ تنقید کے سوا جس کو کوئی کام ہی نہیں آتا تو کرے گا کیا کام؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں شاید ایک بڑی پارٹی تھی تو وہ تو اب بھی ہم کو میرا خیال پیسے دیتے ہیں وہ, اور اس کے بعد دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. 1-2 بار ملاقات بھی ہوئی ہے اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.